بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیر و خیریت سے ہوں گے، تندرست صحت مند ہوں گے۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے قمیض کے سائڈ بارڈر پٹی سے کس طرح سے آپ اپنے ڈریسز کو ڈیزائن کر سکتی ہیں۔ بہت ہی خوبصورت آئیڈیاز آج میں آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کرنے والی ہوں، جن کے اندر آپ کو ڈیزائن بنانے کا طریقہ بھی ملے گا کہ کس طرح سے آپ قمیض کی سائڈ بارڈر پٹی سے اپنے ڈریس کو ڈیزائن کر سکتی ہیں۔ اس کے اندر مختلف طرح کی ڈیزائننگ ہے، جیسے کہ آپ قمیض کی بارڈر پٹی سے اپنے چاک کو کس طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں، نیک کو کس طرح سے، سلیوز کو، اس کے قمیض کی جو فرنٹ سائڈ ہوتی ہے اس کو، ایون کہ آپ کو یہاں پر آج کی ویڈیو کے اندر ہر طرح کا ڈیزائن ملے گا قمیض کی سائڈ بارڈر پٹی سے، کیونکہ آج کل جتنے بھی ڈریسز آ رہے ہیں ان کے اندر قمیض کی سائڈ پٹی تقریباً ڈریسز کے اندر ہوتی ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہوتی کہ اب اس جو بارڈر پٹی ہے اس کو کس طرح سے یوز کرنا ہے۔ کچھ لوگ اس کو صرف جو ہے قمیض کی لمبائی کے طور پر یوز کرتے ہیں، اور کچھ بس ویسے ہی دامن کے اوپر آگے سلیوز کے اوپر لگا لیتے ہیں۔ لیکن اس قمیض کی جو سائڈ بارڈر پٹی دینے کی اتنی خوبصورت ڈیزائننگ کے ساتھ جب دیتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے خوبصورت ڈیزائننگ اپنے ڈریسز کی کریں۔ تو ظاہر سی بات ہے، جب بندے کے مائنڈ میں آئیڈیا ہی نہیں ہوتا تو پھر وہ اس کو کس طرح سے کرے گا۔ تو جو میری بہنیں گھر پہ بیٹھے ہوئے یہ کام کرتی ہیں، اپنے کپڑے سٹچ کرتی ہیں، یہ کسی کے کرتے ہیں، یہ پروفیشنل ٹیلر ہیں، تو ان کے لیے میں سمجھتی ہوں اس طرح کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں کافی ہیلپ فل رہتی ہیں، کہ ان کے یعنی کہ ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ان کے ذہن میں جو ہے ایک ڈیزائن فٹ ہو جاتا ہے کہ اب ہم نے اس کے جو ہے سائڈ پٹی پہ جو پڑی ہے اس سے اس طرح سے ڈیزائننگ کرنی ہے۔ تو اس لیے پھر یہاں پر آج آپ کو مختلف طرح کی ڈیزائننگ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ شروع والی ایک ویڈیو آپ نے دیکھی نیک کی تھی، پھر اس کے بعد دامن پہ کس طرح سے لگانا ہے، کہ میں دامن پہ نہیں دامن کے سائڈ چوک پر، اور اس کے بعد اب یہاں پر جو ہے نیک کے اوپر آپ نے کس طرح سے لگانا ہے۔ آپ نے پٹی کو دیکھا ہے کہ کس طرح سے پٹی کو ریڈی کیا ہے، پہلے بکرم لگا دیا، پھر اس کے بعد لیس کو لگا دیا، لیس لگانے کے بعد فیبرک گلی کے ساتھ لیس کو لگایا ہے۔ تو اب اس کے بعد یہاں پر جو ہے پٹی کو اپنے جو شرٹ ہے اس کے فرنٹ پہ اس طرح سے لگانا ہے۔ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح سے جب پٹی لگانی ہوتی ہے تو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اب جس طرح سے میں خود ایک ٹیلر ہوں، لیکن جب شروع میں نے یہ سلائی کا کام شروع کیا تھا تو ایک دفعہ یہ والی پٹی لگانی تھا، مجھے اس کی یعنی کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اب میں اس کو اس طرح کی شیپ میں کیسے دوں، کس طرح دوں۔ کافی ٹائم کے بعد جا کے میں نے شیپ یہ دیا، پھر جا کے بنا۔ اور اس لیے میں کہتی ہوں کہ جو کوئی بھی اگر کام آپ کرتے ہو تو آپ پیدا ہوتے ہی یعنی کہ وہ سیکھ نہیں جاتے۔ ظاہر سی بات ہے، جب بندہ کوئی نیا کام کرتا ہے، شروع کرتا ہے تو اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس سے اس چیز کی اتنی زیادہ سمجھ نہیں ہوتی، تو آہستہ آہستہ جو ہے آپ کے ہاتھ میں صفائی بھی آ جاتی ہے اور آپ کو کام آ جاتا ہے۔ تو شروع میں جب میں نے یہ سٹیچنگ کا کام شروع کیا تھا سیکھنا، تو کافی دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ ایک ڈریس کی سلائیاں تو میں 3-4 دفعہ بھی جو ہے نکال کے دوبارہ سے لگاتی تھی، کیونکہ میں نے جو ہے بیسک سلائی جو ہے جب ہے اس کے پاس سینٹر میں جا کے سیکھی تھی، لیکن اس میں میں نے صرف جسٹ کٹنگ کی طریقہ صرف شلوار قمیض کا جس طرح سے سیکھا تھا، اور اس کے بعد جو ہے سٹیچنگ کا تھوڑا بہت یعنی کتنا کوئی خاص نہیں سیکھا تھا۔ تو اس کے بعد جب میں نے گھر پہ بیٹھے ہوئے جو ہے یہ سارا کام کیا، پھر آہستہ آہستہ جو ہے ایک ایک چیز کو سیکھتی گئی، کیونکہ شروع میں صرف مجھے شلوار اور قمیض کا ہی پتہ تھا کہ اس کی کٹنگ کیسے کرتے ہیں، اس کی سلائی کیسے کرتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد جب آپ یہ کام کرنے لگ جاتے ہو نا تو پھر آپ کو ہر چیز کا اچھے سے پتہ لگ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد ماشاءاللہ سے اب تو کتنے تقریباً ہو گئے 12 سال تقریباً میرے ہو گئے ہیں جو ریگولر جو ہے میں سٹیچنگ جب کرتی ہوں، تو 12 سے بھی تقریباً اوپر ہی ہو گئے ہے، کیونکہ جب ہماری شادی ہوئی تو شادی کے بعد جو ہے یہ کام میں نے شروع کیا تھا، اسے یعنی کہ سلائی والا سیکھنے والا کام۔ اس سے پہلے مجھے یعنی کہ سلائی نہیں آتی تھی، تو اس لیے کافی ساری لڑکیوں کو یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ شادی کے بعد تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ نہیں بھائی، شادی کے بعد ہی بندہ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے کہ آپ کے اندر اس چیز کے اندر انٹرسٹ ہو کہ آپ کتنا یعنی کہ آپ کو اس کام کے اندر
जरी कि आपको अच्छे लगते हैं। मुझे इस तरह से सिलाई करने का शौक़ था। मुझे अच्छा लगता था जब मैं किसी टेलर को देखती थी स्टिचिंग के लिहाज से कपड़े स्टिच करते हुए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो फिर जो है इसके बाद फिर मैंने सीखा और फिर सीखा ऐसे कि फिर सीखते गई। और ये एक ऐसा काम है कि मैं समझती हूँ कि ये आप साथ साथ सीखते ही रहते हैं। सारा गट्ठा का गट्ठा आप लोग नहीं सीख सकते कि कुछ लोग कहते हैं कि बस सारी जो है एक ही दफ़ा जो है मास्टर बन जाए, तो ऐसा नहीं होता। जिस तरह से वक्त के लिहाज के साथ साथ जो डिज़ाइन चेंज होते हैं, नए से नए डिज़ाइन आते हैं, तो इस तरह से फिर सीखने का काम जो है साथ साथ रहता है। तो मेन चीज़ जो होती है सिलाई के लिए वो होता है आपका नाप लेना और कटिंग करना। आपने एक दफ़ा नाप लेने का तरीका आपको अच्छे से आ गया और उसके बाद आपको कटिंग का तरीका अच्छे से आ गया, तो फिर समझें कि आप टेलर बन गए हैं। क्योंकि मेन चीज़ ही नाप लेना और कटिंग करना है। कटिंग करने में अगर आपकी सफाई है और आप कटिंग से सफाई कटिंग से करते हैं सफाई से कटिंग करती हैं, तो फिर ये समझें कि आप जो है मास्टर बनने में आपको कोई भी नहीं रोक सकता। एक ज़बरदस्त किस्म की आप ड्रेस स्टिच कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ के लिए ज़रूरी यही होता है कि आपने जब सिलाई के काम सीखना है, शुरू करना है, तो अपने काम को रफ़ आपने बिल्कुल भी नहीं करना। शुरू से ही अपने हाथ पे उसमें सफाई लाने की कोशिश करनी है। अगर शुरू से ही आप रफ़ रख दें कि भई आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ जो है ये काम जो है मेरा सही हो जाएगा, तो फिर नामुमकिन है। लेकिन अगर आप जो है इस तरह से साथ साथ जो है यानी कि सफाई के साथ काम करती हैं, और आजकल तो मैं समझती हूँ कि जो टेलरिंग का काम है ये बहुत ज़्यादा आसान हो गया है। क्योंकि पहले शायद उस टाइम भी ये चीज़ें होती हैं, आज से 10-12 साल पहले भी होंगी, लेकिन आपको पता है कि जिस तरह से बंदे किसी काम का नहीं पता होता, तो उसमें काफ़ी चीज़ों का फिर बंदा रह जाता है। तो अब जिस तरह से फैब्रिक ग्लू हो गया, ग्लू स्टिक हो गया, UHU हो गया, और इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनके साथ डिज़ाइनिंग करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है और बहुत इसी तरीके के साथ डिज़ाइनिंग हो जाती है। तो इस तरह से ये देखिए, अब ये भी साइड पट्टी से जो डिज़ाइन पीछे आपके सामने गुजरा पूरा प्रॉपर तरीके के साथ आपके साथ जिस तरह से शेयर किया। तो अगर कोई इस तरह का डिज़ाइन देख लेता है और फिर उसको मुकम्मल तरीका भी जिस तरह से पता लग गया है कि किस तरह से उस डिज़ाइन को रेडी करना है, तो फिर डिज़ाइन बनाना मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। फिर बिल्कुल आसान तरीका है फिर बनाने का कि आपने एक चीज़ को मुकम्मल प्रॉपर तरीके के साथ देख लिया। अब ये वाला जो डिज़ाइन है ये भी शर्ट का डिज़ाइन है। ये देखें कमीज़ की जो ऊपर शोल्डर से लेकर दामन तक जो पट्टी लगाते हैं, साइड बॉर्डर पट्टी, तो उससे ये इसी तरह ये इसको लगाने का तरीका ये है, और ये भी बहुत ही खूबसूरत जो है लगता है। बहुत ज़्यादा इन है ये वाला डिज़ाइन भी। तो ये देखिए यहाँ पर कमीज़ की साइड बॉर्डर पट्टी जो है लगी है दामन पर, साइड पर, नेक के, स्लीव्स के ऊपर, कितना खूबसूरत ये डिज़ाइन रेडी हुआ है। तो इस तरह के आइडियाज़ हमें जो है वीडियो से डिज़ाइन वाली पिक्चर्स देखकर आ जाते हैं, तो फिर उनको हमने जब अपने ड्रेस के ऊपर अप्लाई करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत हमारा ड्रेस जो है रेडी होता है। तो इसलिए जो है यहाँ पर मैं आपके साथ मुख्तलिफ़ तरह की डिज़ाइनिंग शेयर करती हूँ, मुख्तलिफ़ तरह के आइडियाज़ शेयर करती हूँ, और ये सारे डिज़ाइन वो होते हैं जो मुझे पर्सनली खुद अच्छे लगते हैं, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये नहीं कि कोई भी डिज़ाइन कहीं से भी उठाया और आप लोगों के साथ शेयर कर दी, ऐसे नहीं होता। काफ़ी सारी डिज़ाइनिंग देखने के बाद जो मुझे सबसे ज़्यादा डिज़ाइन अच्छे लगते हैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। ऐसे डिज़ाइन भी के जो ईज़ी रहें स्पेशली बिगनर्स के लिए, कि बिगनर्स खुद जो है घर पे बैठे हुए आसानी से सीख सकें इस काम को। तो इस तरह की डिज़ाइनिंग फिर आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अब ये वाला देखिए है वही साइड बॉर्डर पट्टी, लेकिन उससे आपने देखा कि कितनी डेरों डेर यहाँ पर आपके साथ डिज़ाइनिंग शेयर हो रही है। अब ये वाला देखिए कितना खूबसूरत, यानी कि ये तो कलर ही भी जो है फेवरेट कलर है रेड, और इसकी भी जो साइड बॉर्डर पट्टी है उससे आप नेक के ऊपर बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। अब ये देखिए यह भी वही साइड बॉर्डर पट्टी है, तो इसको लगाने का तरीका और है, यानी कि हर डिज़ाइन आपको दूसरे डिज़ाइन से मुख्तलिफ मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो है वैसे तो जो मेरा दूसरा चैनल है कटिंग स्टिचिंग वाला, तो वहाँ पर जो है मैं प्रॉपर सिलाई वाला जो है यानी कि वहाँ पे सिखाती भी हूँ, डिज़ाइनिंग भी शेयर करती हूँ। तो वहाँ पे जो मैंने अपना जो 7 दिन में मुकम्मल सिलाई सीखने का जो एक कोर्स स्टार्ट किया था,
تو اس کے اندر بہت سارے یعنی کہ وہ کافی اچھی ویڈیوز رہی ہیں، ویوز کافی اچھے آئے ہیں اور لوگوں نے کافی پسند کیا ہے 7 دن کے اندر، یعنی کہ مکمل طریقہ سلائی سیکھنے کا۔ تو اس کے اندر اگر میں سمجھتی ہوں کہ اگر وہ 7 ویڈیوز اگر کوئی دیکھ لیتا ہے مکمل طریقے کے ساتھ، کیونکہ ایک ایک پوائنٹ جو ہے بہت ڈیٹیل کے ساتھ وہاں پر بتایا گیا ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی یعنی کہ کوئی کافی سارے اس طرح سے چینلز ہیں جہاں پر جو ہے سلائی سکھانے کا طریقہ بتایا جاتا ہے۔ تو آپ لوگ پہلے یہ ہوتا تھا کہ یہ کام سیکھنے کے لیے آپ کو مکمل یعنی کہ کہیں جانا پڑتا تھا، کسی سے سیکھنا پڑتا تھا اسپیشل جا کر سینٹرز وغیرہ کے اندر، جیسے شہروں میں سینٹر ہوتے ہیں، گاؤں میں جو ہے عورتیں جو گھر میں سکھاتی ہیں، تو اس کے لیے اسپیشل آپ لوگوں نے ٹائم نکالنا ہوتا تھا۔ لیکن اب یہ ہے کہ اب ہر کام آسان ہو گیا ہے، اب آپ گھر پہ آسانی سے بیٹھے ہوئے جو پنکھے کے نیچے سکون کے ساتھ یہ کام سیکھ سکتی ہیں۔ اور اس کے لیے یہ ہے کہ جو چینل آپ کو اچھا لگے اس کو سبسکرائب کر کے آپ رکھ دیں، جب آپ نے کٹنگ کرنی ہو اس ویڈیو کو آپ بار بار دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ شروع میں جب ہم ناپ لینے کا طریقہ جو ہوتا ہے، کٹنگ کا طریقہ ہوتا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو ٹائم لگتا ہے، کیونکہ جب میں نے شروع میں جو ہے ناپ لینے کا طریقہ تو سیکھ لیا، لیکن جب میں کٹنگ کرتی تھی تو مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ پہلے میں یعنی کہ آرم ہول کہاں سے ہوگا، آرم ہول کی کٹنگ کیسی کرنی ہوگی، اور شولڈر کے، چیسٹ کے، یعنی کہ ہر چیز کا ایک ایک یعنی پوائنٹ۔ جب آپ کچھ یعنی کہ کافی سارے ڈریسز کٹنگ کر لیتے ہیں، پھر آپ کے مائنڈ میں بیٹھ جاتی ہے کہ یہاں سے آرم ہے، یہاں سے آرم ہول ہے، یہاں سے شولڈر ہے، چیسٹ ہے، ہپس ہے، ساری چیزوں کو آپ کو جو ہے اچھے سے پتہ لگ جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے آپ شروع میں تھوڑا سا مشکل ہوتے ہیں، لیکن پھر آسانی ہو جاتی ہے کہ آپ کو کس طرح سے ڈریسز کو کٹنگ کرنے ہیں، ناپ لینے کا طریقہ اگر آپ کو ایک دفعہ آ جاتا ہے تو پھر آپ کے لیے کسی بھی طرح کا، کسی بھی اسٹائل کے اندر جو ہے اس کو کٹنگ کرنے کا ڈریس کا طریقہ اب ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ مین چیز اگر اسٹچنگ میں، کٹنگ میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کٹنگ کرنا اور ناپ لینے کا طریقہ، کہ آپ نے ناپ کیسے لینا ہے اور کٹنگ کیسے کرنی ہے۔ اس کے علاوہ آپ کا جو ہے ڈیزائن کوئی سے بھی بناتے ہیں وہ ایک الگ بات ہوتی ہے، کیونکہ اوپر والی سائڈ سے جو شولڈر، آرم ہول، چیسٹ، کمر تک جو ہوتا ہے آپ کو وہی طریقہ ہوتا ہے جو قمیض کا طریقہ ہوتا ہے۔ اس کے نیچے جو ہے دامن پہ آپ مختلف طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں، فراک بنانا ہے، شارٹس بنانی ہے، کچھ بھی بنانا ہے، وہ پھر ایک ہی یعنی کہ میتھڈ ہوتا ہے۔ تو اس لیے اگر جن لوگوں کو شوق ہے سلائی کا تو سلائی سیکھنا آسان ہے۔ تو یہاں پر آپ نے جس طرح سے آج کی ویڈیو کے اندر دیکھا کہ سلائی سیکھنا واقعی سلائی کرنا آسان بھی ہے، ٹائم لگتا ہے، محنت ہوتی ہے، لیکن یہ کام جن لوگوں کو شوق ہوتے ہیں ان کے لیے ہی بہت بیسٹ ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی ویڈیو یہاں پہ یہ دیکھیں آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے بھی میں نے کہا چلو شیئر کر لیتے ہیں، کہ ظاہر سی بات ہے آپ لوگ اب دیکھ رہے ہو تو کچھ اسپیشل بھی آپ لوگوں کو ملنا چاہیے نا۔ تو یہ دیکھیں شولڈر سے یہاں پر جو شولڈر اٹیچ کرنے کا طریقہ ہے نا، یہ بہت ہی زبردست ہے۔ اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو سارے کا سارا کپڑا ہوتا ہے شولڈر والا اندر والا سائڈ پہ چلا جاتا ہے، اور بہت ہی نیٹ اور صفائی کے ساتھ آپ کی جو یہاں سے شرٹ کا یہ والا پارٹ ہوتا ہے ریڈی ہوتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے اچھے کمنٹس کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور دیکھتے رہیں اسی طرح کی مفید مشوروں والی اور ڈیزائننگ والی ویڈیوز۔ ملتی ہوں اسی طرح کی نیکسٹ ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔